ہم نے کئی آپ کی ایک غزلیں الین سے تعلق، یہ یو اے ای سے تعلق، آپ نے بہت شیخ زاید پر کافی آپ نے لکھا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی کوئی غزل سنائیں. خواتین و حضرات، میں نے ابھی عرض کیا تھا اس سے پہلے جب بات ہو رہی تھی کہ مجھے والد صاحب کی انتہائی بچپن میں، یعنی کوئی پانچ سال کی عمر تک، والد محترم بشیر درانی، ان کا نام اور تخلص تھا میرے والد کا، بشیر درانی صاحب انڈیا کے مشہور غیر منقسم ہندوستان کے مشہور شعراء میں شامل تھے. تو ان کی 4 غزلیں یاد ہو گئی تھیں. وہی میں تقریباً کئی سال تک، یعنی یہ سمجھ لیے جب تک کہ میں نے خود شعر کہنا نہیں شروع کیا. میں نے 10 سال کی عمر سے اپنے آپ شعر لکھنے شروع کیے، اور پھر سب سے پہلے تو بچوں کے لیے لکھا تھا، اور پھر رفتہ 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 بڑوں کے لیے بھی لکھتا گیا. اچھا، میں نے شاعری ہر طرح کی اپنے دور میں. اب میں بتا رہا ہوں کہ اب میں ہر طرح کی شاعری کرتا ہوں. تو 10 برس کی عمر سے ریڈیو سے تعلق ہو گیا، پھر اس کے کوئی 20 سال بعد ٹی وی سے تعلق ہو گیا، پھر ریکارڈنگ کمپنی سے بھی تعلق ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب انٹرنیٹ سے بھی تعلق ہو گیا. یعنی جب آپ آن کریں گے گوگل، انٹرنیٹ آن کریں گے اور گوگل آپ چاہتے ہیں تو گوگل آئے گا، لکھا ہوا آتا ہے اسکرین پر گوگل. پھر شام درانی، SHAM، شام DURRANI. پھر بتاؤں ایک بار، SHAM، شام DURRANI. یہ ڈال کر کلک کریں گے تو اسکرین پر میں آ جاؤں گا. اور پھر جو ہے وہ یعنی مختلف غزلیں، شاعری، مختلف چیزیں آپ اس پر میرے بارے میں دیکھ سکیں گے. تو آئیے آپ کا جی، تو میں اپنا کلام، تو پھر میں نے جو ہے نا، ہاں میں تو یہ بتا رہا تھا کہ میں نے پھر غزل کے انداز میں ہی غزل لکھنا شروع کی. یعنی غزل کا اپنا ایک خاص رنگ ہوتا ہے. تو غزلیں بھی لکھیں، نظمیں بھی لکھیں، بچوں کے لیے میں نے بہت یعنی شاعری لکھی، اور بڑوں کے لیے حمد و نعت وغیرہ وہ لکھی، غزلیں لکھیں. خواتین کے لیے گیت لکھے. تو میں نے دیکھا بعد میں بڑے ہو کر، یعنی عمر میں بڑے ہو کر، ویسے میں کوئی بڑا نہیں ہوں، بڑے ہو کر میں نے دیکھا بہت سے شعراء جو غزل لکھتے ہیں وہ نظم نہیں لکھ پاتے، یا جو بڑوں کے لیے لکھتے ہیں وہ بچوں کے لیے نہیں لکھ پاتے، جو بچوں کے لیے لکھتے ہیں وہ بڑوں کے لیے نہیں لکھ پاتے، جو مردوں کے لیے لکھتے ہیں وہ خواتین کے لیے نہیں لکھ پاتے. میں نے ہر طرح کی شاعری کی ہے. فی الحال میں ایک غزل کے چند شعر، اپنی غزل کے چند شعر سنا رہا ہوں. آئے شب فراق، کروں تجھ کو پیار میں، آئے شب فراق، کروں تجھ کو پیار میں، تو غم گسار میری، تیرا غم گسار میں، آئے شب فراق، کروں تجھ کو پیار میں، تو غم گسار میری، تیرا غم گسار میں،
سوچا تھا ان کو دیکھ کے مل جائے گا قرار، سوچا تھا ان کو دیکھ کے مل جائے گا قرار، دیکھا انہیں تو اور ہوا بے قرار میں، دیکھا انہیں تو اور ہوا بے قرار میں، اے شب فراق کروں تجھ کو پیار میں، اے شب فراق، اے جان نو بہار، ذرا یہ بھی سوچنا، اے جان نو بہار، ذرا یہ بھی سوچنا، کیوں دیکھتا ہوں تیری طرف بار بار میں، کیوں دیکھتا ہوں تیری طرف بار بار میں، اے جان نو بہار، ذرا یہ بھی سوچنا، کیوں دیکھتا ہوں تیری طرف بار بار میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے ماسٹر. ایک پیکرِ جمال نے، ایک پیکر جمال نے پاگل بنا دیا، جمال نے پاگل بنا دیا، ایک پیکر جمال نے، ایک پیکر جمال نے پاگل بنا دیا، خود کو سمجھ رہا تھا بڑا ہوشیار میں، خود کو ایک پیکر جمال نے پاگل بنا دیا، خود کو سمجھ رہا تھا بڑا ہوشیار میں، خود کو سمجھ رہا تھا بڑا ہوشیار میں، اے شام اب کسی کو سنانے سے فائدہ، اے شام اب کسی کو سنانے سے فائدہ، کیسے گزارتا ہوں شب انتظار میں، کیسے گزارتا ہوں، اے شام اب کسی کو
سنانے سے فائدہ کیا بات ہے. کیسے گزارتا ہوں شب انتظار میں اے شب فراق. بہت بہت شکریہ. واہ، آپ کا کیا ترنم، آپ کی کیا ادائی، شاعری ٹاپ کی ماشاء اللہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ضرور ہمارے گروپ کے ممبرس ضرور آپ تک پیغام پہنچائیں گے آپ کی یہ غزل کا، آپ کے ترنم کا. ضرور ضرور، کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے گروپ میں بھی بہت زبردست دانشمند ہیں، اردو کے شوقین ہیں، اردو کے چاہنے والے ہیں. اور ہمارے صدر صاحب کی، ہمارے محمد علی زبیدی صاحب کی ایک ہی جستجو ہے کہ اردو کو فروغ دیا جائے، اردو کو زندہ رکھا جائے، اردو کے بارے میں کہا بولا جائے. اور یہی لے کر ماسٹر صاحب محمد زبیدی نے یہ گروپ کو قائم کیا جو 6 سال سے ماشاءاللہ کامیابی سے چل رہا ہے. اور کافی اس میں انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، بہت زبردست کیا کہوں میں ان کو، ایک بہت اچھی پرسنالٹیز ہیں اس کے اندر ہر فیلڈ میں. جی 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 جی. ماسٹر صاحب، یہ جو محمد علی زبیدی ہمیشہ سے ایک حرفن مولا رہ چکے ہیں، آپ کو ہمارا برداشت اسٹوڈیو کیسا لگا؟ اور آپ کے درمیان میں یہ اس کے بارے میں یہ جو گراموفون ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا باتیں ہم سننا چاہتے ہیں. میں نے یہ اسٹوڈیو دیکھا، برداشت اسٹوڈیو. جی تو برداشت کا نام بھی عجیب ہے واقعی. جی اور پھر یہ اسٹوڈیو دیکھا میں نے جی تو مجھے بہت بہت اچھا لگا جی. کہ یہ پرانی قدروں کے اتنے قدردان بھی ابھی موجود ہیں. یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی. پرانی قدر کے قدرداں، پرانی قدروں کے قدردان ابھی موجود ہیں. تو یہ پرانی قدریں کبھی ختم نہیں ہوں گی بہت. اور یہاں پر جی جی، اور یہاں کی جو یہاں کی ڈیکوریشن دیکھی میں نے. سب سے پہلے تو ایل پیز دیکھے تھے، لانگ پلے ریکارڈس. ایسے چند ریکارڈ جن کو نایاب کہا جا سکتا ہے، اور ایسے میرے پاس بھی ہیں. اور میں یہ اکثر یہ سوچا کرتا تھا، میں نے ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ بہت زیادہ سنبھال کر رکھا. اور چلتے پھرتے مختلف ممالک میں یہ غور کرتا رہا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ اگر کہیں کسی ٹھیلے پر، کباڑیے کی دکان میں، کسی جگہ مجھے گرام فون ملا تو ایک میں لے لوں گا اور اپنے پاس رکھوں گا. فیوچر میں خود یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ایک ریکارڈنگ کمپنی بنا لوں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ. ویسے ایسے 2 ادارے میں نے بنائے ہوئے ہیں. ایک کا نام ہے سبرنگ فلم کار، اور لیکن سرکاری نوکریوں میں رہا میں، ایجوکیشن میں اور ایڈمنسٹریشن کی سرکاری نوکریوں میں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ بس یہ میں ریٹائر ہونے کے بعد یہ کروں گا، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اسٹوڈیوز بناؤں گا. تو کوئی بڑی سی جگہ لے کر، تو جگہ تو بڑی سی کئی دفعہ لی، لیکن پھر بعد میں اس کو میں رکھ نہیں پایا. کیونکہ ہر چیز جو پاس ہونا آدمی کے، اس کی دیکھ بھال بھی کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. محمد علی زبیدی جی آپ دیکھیں تو پہلے ایک بازو کبڈ دیکھے ہوں گے آپ، جس میں تمام پرانے جی میں نے دیکھا وہ. تو یہاں اس اسٹوڈیو میں بہت ساری پرانی چیزیں ہیں، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا عجائب گھر لگ رہا ہے، عجائب خانے کا ایک کمرہ. اور یہاں میں نے جو گرام فون دیکھا وہ ویسے بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے. اور آج تک ایسا ہے کہ جیسے آج ہی کمپنی نے بنا کے یہاں رکھا ہے. یہ خاص بات ہے. ان کی جو حفاظت کرنے کا طریقہ ہے نا، میں ایک وہ بہت شاندار آپ جیسے کہے کہ قدروں کے قدردان. جی بالکل. یہ ہے محمد علی زبیدی صاحب. ماسٹر صاحب، میری ایک خواہش ہے، جب آپ الین دیکھو الین دیکھو یہ نظم پڑھی تھی، وہ آج تک میرے ذہن میں ہے ضرور، لیکن میں سننا چاہتا ہوں آپ کے منہ سے. میں نے کس طرح لکھی تھی اس پر بھی تبصرہ کر دوں؟ بالکل بالکل بالکل.
میں یہیں الین میں ہوتا تھا، اور الین بلدیہ میں میری پوسٹنگ تھی، سینٹرل اسٹور وغیرہ میں. تو اسی زمانے میں یہاں ابو ظبی سے اردو سروس بھی نشر ہوا کرتی تھی، جس کے اظہار حیدر صاحب بانی تھے، اور وہی اس کے اناؤنسر وغیرہ بھی ہوتے تھے، اور اکثر اظہار صاحب سے میری ملاقات ہوتی تھی. ایک دفعہ یہ ہوا کہ 2 دسمبر آنے کو تھا، یعنی نیشنل ڈے والا دن آنے کو تھا، تو اس سے کوئی 2-4 دن پہلے اظہار حیدر صاحب کا فون میرے پاس آیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی شام درانی صاحب، وہ نیشنل ڈے آ رہا ہے، اس پر ہم ایک مشاعرہ کر رہے ہیں، اور سب عمارتوں سے ہم ایک ایک شاعر بلائیں گے، آپ کو ہم الین سے انوائٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس مشاعرے میں شامل ہیں. تو میں نے کہا جی میں ٹھیک ہے، میں ضرور حاضر ہوں گا. بس یہ میں نے وعدہ کر لیا تھا. مجھے اس سال 2 دسمبر کے مشاعرے میں ریڈیو ابو دھابی، یہ بات تو ہاں 20-25 سال سے زیادہ ہو گئے، بھائی اتنی سال کی بات تھی. تو میں نے سوچا کہ میرا تعلق الین سے ہے، شروع سے ہی جب سے میں آیا یہاں یہیں رہا، اور یہیں مجھے جاب مل گئی تھی، یہیں جاب کرتا رہا، تو مجھے بھی محبت ہو گئی تھی الین سے. تو میں نے الین پر ہی ایک نظم لکھی، دیکھو الین دیکھو. مگر ترنم میں ہاں، دیکھو الین دیکھو دلہن بنا ہوا ہے، دیکھو الین دیکھو دلہن بنا ہوا ہے، صحرا تھا جو کبھی وہ گلشن بنا ہوا ہے، صحرا تھا جو کبھی وہ گلشن بنا ہوا ہے، دیکھو الین دیکھو. یہ ماشاءاللہ یہ آپ جو نظم پڑھے تھے، اور اب یہ نظم ماشاءاللہ باضابطہ میوزک کے ساتھ ہے، تو ہم اس کو آپ کی ایک بمبئی جا کر میں نے یہ بتا دی. تو یہ جو نظم ہے یہ میں نے پڑھی ریڈیو ابو دھابی سے، تو یہ وہاں بہت کامیاب ہوئی، بہت پسند، اسٹاف نے بھی بہت پسند کیا، اور جو ریکارڈنگ انجینئر وغیرہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ مشاعرہ تو آپ نے لوٹ لیا. کیا بات ہے. تو یہ ہوا کہ یہ ہو گیا، خیر کوئی بات نہیں. لیکن پھر اس کے بعد یہ میں نے جگہ جگہ، یعنی کہیں کسی اسکول میں انوائٹ کیا گیا مجھے، تو وہاں بھی میں نے یہ نظم پڑھی، اور یہ نظم آج تک زندہ ہے. جہاں پر میں کہوں گا اس کے بارے میں، یعنی یہ جو نظم ہے آپ نے جو پڑھی ہے واقعی آج زندہ ہے. کاش آج اس تک کو زندہ ہے. اور جب اس دفعہ میں آیا ہوں ابھی، مجھے یہ میں وزٹ پر آیا ہوا ہوں اپنے ملک سے، تو یہاں جب میں آیا ہوں تو یہاں کا ایک اخبار، اردو اخبار، تو اس نے میری تصویر بھی دی ہے، اور اس نے یہ خبر بھی لگائی ہے، شام درانی متحدہ عرب امارات میں. بالکل. تو یہ 2-3-4 ہفتے پہلے کی شاید خبر ہے. تو انہوں نے یہ لگائی، تو مجھے لگا کہ یہ، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نظم سے جو ہے یہاں اس نظم کو یہاں کی درس گاہوں میں بھی پسند کیا گیا، اور یہاں کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کو پسند کیا. اور یہ نظم جو ہے پھر، چونکہ یہاں بھی دوسرے ہندوستان، پاکستان اور دوسرے عرب ممالک کی ریکارڈنگ کمپنیز اور ادارے یہاں موجود ہیں یو اے ای میں، تو انہوں نے بھی اس کو آگے ہائی لائٹ کیا کافی. فرسٹ پرائز ملنا چاہیے، اور ملا بھی نہیں ہے آپ کو. نہیں مجھے پرائز نہیں ملا. نہیں ملا. نہیں مجھے پرائز نہیں ملا، بلکہ میں شاید واحد آدمی ہوں جس میں 2-3 لاکھ انڈین روپے اس پر خرچ کیے اپنی جیب سے.
یعنی میں یہاں سے بمبئی گیا. ہوتا یہ تھا کہ جب یہ ریڈیو ابو دھابی سے نشر ہوئی مشاعرے میں تو کئی روز تک ان کا ایک پروگرام تھا آپ کی فرمائش. آپ کی فرمائش میں گانے بجتے تھے، فلمی گانے. تو اس میں اس کی فرمائش کی گئی. اب وہ تو فلمی گانے اور کتنے اہتمام اور انتظام کے ساتھ ریکارڈ ہوتے ہیں فلمی گانے ہندوستان کے خاص طور پر. تو اس میں یہ فرمائش کی گئی کہ صاحب یہ میں نے وداؤٹ میوزک مشاعرے میں شاعرانہ انداز میں پڑھی تھی، جسے ابھی آپ کو سنائی. لیکن جب میں نے یہ دیکھا، مجھے بتایا ریڈیو والوں نے کہ اس کی تو فرمائشیں ہمارے فرمائشی پروگرام میں آ رہی ہیں کہ صاحب دیکھو علین دیکھو سنوا دو، جہاں کہ وہ میوزک سانگ بجتے تھے ہندی فلموں کے. تو مجھے خیال ہوا، میں بمبئی گیا ہوا تھا اور فلم انڈسٹری سے میرا کافی تعلق رہا ہے. اب یہاں اس میڈیا سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فلمی دنیا میں متعدد افراد میرے دوست رہے ہیں. مثلاً فلم شعلے ہندوستان کی، اب اس میں کیفی اعظمی صاحب جو ہیں اس میں فلم میں نہیں ہیں، لیکن وہ میرے بڑے مہربان تھے اور میں نے ان کے ساتھ بھی مشاعرے پڑھے. وہ ایک دفعہ یہاں بھی آئے تھے، ایک دو دفعہ کیفی اعظمی صاحب لین میں بھی آئے تھے. مجھ سے انہوں نے بہت کہا تھا کہ کبھی بمبئی آؤ تو میرے پاس رکنا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ مینا کماری صاحبہ کمال امروہوی صاحب سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور کمال امروہوی صاحب کو بھی میں کمال چچا کہتا تھا. اور وہ رئیس امروہوی صاحب جو پاکستان چلے گئے تھے، رئیس امروہوی صاحب کے چچا زاد بھائی تھے کمال امروہوی صاحب. رئیس امروہوی صاحب بھی میرے چچا کی طرح ہیں. یہ لوگ میرے والد کے دوست تھے. تو ہمارا ایک طریقہ یہ تھا کہ اپنے والد کے دوستوں کا نام ہم چچا لگا کر ہی لیتے تھے. تو رئیس امروہوی چچا، کمال امروہوی چچا. تو اس لحاظ سے مینا کماری صاحبہ کو بھی میں چچی مینا کماری کہتا تھا. لیکن مدھو بالا میری کزن تھیں، یعنی وہ دوست نہیں تھیں بلکہ میری کزن تھیں، مجھ سے بڑی تھیں، مدھو بالا. اور مدھو بالا صاحبہ مسلمان تھیں اور وہ بھی درانی تھیں. ان کا جو اوریجنل نام ہے. یہ سب باتیں دلیپ کمار صاحب نے 1-2 سال پہلے ایک اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے جو لندن سے شائع ہوئی. اس میں یہ چیزیں ہیں کہ مدھو بالا صاحب جو تھیں وہ مسلمان تھیں، ان کا یہ نام تھا اور وہ درانی فیملی سے تعلق تھا ان کا. غالباً ان کا نام جہاں آرا درانی تھا، عالم آرا یا جہاں آرا. تو وہ اصل میں نے یہ ٹی وی پر بھی میں کئی دفعہ یہ بات آئی ہے، تو میں ٹھیک سے مجھے اندازہ نہیں تھا، کوئی دیکھا نہیں میں نے. لیکن بہرحال اس کا جو بھی تصدیق کرنا چاہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھیں اور درانی تھیں.